بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 فروری 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ خاتون ڈرائیور جیل میں نہیں ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر میجر جنرل محمد البسامی کے مطابق سعودی عرب میں کوئی خاتون ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں یا ٹریفک حادثات پر حوالات میں بند نہیں۔ مکہ اخبار کے مطابق البسامی نے بتایا کہ خواتین ٹریفک حادثات بہت کم کر رہی ہیں، حادثات کی نوعیت بھی معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الاحسا میں جلد خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکھانے والا ایک سکول کھولا جائے گا۔ یہ عالمی معیار کا ہوگا اور سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا سکول ہوگا۔ البسامی نے واضح کیا کہ سعودی عرب میں ٹریفک حادثات سے اموات کی تعداد کم ہو گئی ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ ڈرائیوروں میں اس حوالے سے نظم و ضبط پیدا ہوا ہے۔ ٹریفک افسران اور اہلکاروں کے اختیارات اور فرائض کی تقسیم سائنسی بنیادوں پر کر دی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میجر جنرل محمد البسامی نے کہا کہ بڑی ٹریفک خامیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ مشرقی ریجن کے دارالحکومت دمام میں ٹریفک سلامتی کی 5ویں بین الاقوامی نمائش اور فورم کا آغاز کر دیا گیا۔ ارامکو کے چیف انجینئر امین الناصر نے ٹریفک سلامتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں بڑے ٹریفک حادثات کی تعداد میں 52%، اموات کی تعداد میں 38% اور زخمیوں کی تعداد میں 56% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے رکھی گئی رکاوٹیں ختم۔ جدہ میں سرکاری اداروں کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹانے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق حفاظتی رکاوٹیں ہٹانے کا آغاز ہو گیا۔ وزارت داخلہ، سعودی عربین ایئرلائنز اور ایک اہم رہائشی کمپلیکس کے اطراف رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں۔ کئی اداروں پر مشتمل خصوصی کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ حفاظتی رکاوٹوں کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، اب انہیں ہٹایا جانا چاہیے۔ حفاظتی رکاوٹیں شہر کے منظر پر منفی اثر ڈال رہی ہیں، یہ سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان سے ٹریفک کی نقل و حرکت میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے۔ کمیٹی نے رہائشی مراکز اور سرکاری اداروں سے کہا کہ اگر حفاظتی رکاوٹیں نہ ہٹائیں تو ایسی صورت میں جدہ میونسپلٹی مداخلت کرے گی اور حفاظتی رکاوٹیں ہٹا کر ان کے اخراجات رہائشی مراکز اور سرکاری اداروں سے وصول کرے گی۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ میونسپلٹی، محکمہ ٹریفک اور دیگر متعلقہ اداروں سے کہا گیا کہ سرکاری اداروں کے ارد گرد قائم حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی جائیں۔ ٹریفک خلاف ورزی کا جرمانہ 20,000 ریال۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے 17 بڑی خلاف ورزیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا کہ سمارٹ کیمروں کے لگنے کے بعد 20,000 ریال جرمانے والی ٹریفک خلاف ورزیاں بڑی بھاری پڑیں گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے فیصلہ کیا کہ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے سمارٹ کیمرے استعمال کیے جائیں گے۔ بعض خلاف ورزیاں ایسی ہیں جن کا انتہائی جرمانہ 20,000 ریال ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اعلامیے میں کہا کہ ٹریفک خلاف ورزیاں پکڑنے کے لیے سمارٹ کیمرے جلد استعمال کیے جائیں گے۔ جو لوگ ٹریفک ضوابط کی پابندی نہیں کریں گے وہ مشکل میں آ جائیں گے۔ سنگین ٹریفک خلاف ورزیاں اور جرمانے۔ ریڈ سگنل توڑنا بڑی خلاف ورزی ہے، اس پر 3,000 سے لے کر 6,000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ ٹائر اسکریچنگ پر 20,000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ ٹائر اسکریچنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی 15 دن کے لیے ضبط کر لی جاتی ہے۔ کسی اور گاڑی کی نمبر پلیٹ استعمال کرنا قانوناً جرم ہے، اس پر 5,000 ریال سے لے کر 10,000 ریال تک کا جرمانہ اور مخالف نمبر پلیٹ ہٹانے تک گاڑی محکمہ ٹریفک کی تحویل میں رہے گی۔ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے پر پہلی مرتبہ کم از کم جرمانہ 150 ریال سے لے کر 300 ریال تک ہے۔ 30 دن کے اندر یہ خلاف ورزی دوبارہ کرنے پر انتہائی جرمانہ ہوگا یا گاڑی 24 گھنٹے کے لیے تحویل میں لے لی جائے گی، یا دونوں سزائیں ایک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے پر صرف ڈرائیور ہی سے جرمانہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا شخص بھی حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ دے گا۔ مقررہ رفتار سے فی گھنٹہ 10 یا 20 کلومیٹر زیادہ رفتار سے گاڑی چلانا بھی خلاف ورزی ہے، اس کا جرمانہ 150 ریال سے لے کر 300 ریال تک ہے۔ سروس روڈ پر مخالف سمت میں گاڑی چلانا یا ڈرائیونگ کے لیے ممنوعہ مقامات پر گاڑی چلانا جرم ہے، اس پر 1,000 سے 2,000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ سڑکوں پر ماحول کو آلودہ کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اگر گاڑی سے دھواں نکل رہا ہو اور اس سے ماحول آلودہ ہو رہا ہو تو اس پر 500 ریال سے لے کر
900 ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی سوشل میڈیا سٹار پھر سرخیوں میں۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا کی سٹار بدور البراہیم کے پھر چرچے ہیں۔ بدور البراہیم نے انسٹاگرام پر یہ اپیل کر کے نئی بحث چھیڑ دی کہ سوشل میڈیا پر موجود ان کی تمام تصویریں اور ویڈیو کلپس ہٹا دی جائیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق بدور البراہیم کا پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بدور البراہیم نے انسٹاگرام پر کہا، تمام صارفین سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر میری تمام تصویریں اور ویڈیو کلپس ہٹا دیں۔ آئندہ انہیں سوشل میڈیا پر شیئر نہ کیا جائے، میری اپیل پر لبیک کہیں۔ سوشل میڈیا سٹار کی اپیل کے چند منٹ بعد ہی بدور ابراہیم سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صارفین نے پوچھا کہ آپ سوشل میڈیا سے دور کیوں ہو رہی ہیں؟ سوال بدور البراہیم کی نئی شادی کے بعد زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ یاد رہے بدور البراہیم نے حال ہی میں نئی شادی کے بعد نکاح نامہ سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا، جس میں حق مہر 10 لاکھ ریال دکھایا گیا تھا، تاہم شوہر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ بدور البراہیم نے صارفین کے سوال پر کہا، سوشل میڈیا سے دور نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور رہوں گی، تاہم آواز اور تصویر کے بغیر۔ میری ساری توجہ نئی زندگی پر ہوگی۔ بدور البراہیم کے مداحوں نے خیال ظاہر کیا کہ دوسری شادی کے بعد اس فیصلے کے پیچھے ان کے شوہر کا دباؤ رہا ہوگا۔ سردی کی لہر ختم، موسم کیسا رہے گا؟ گزشتہ کئی دن سے سعودی عرب پر چھائی رہنے والی سردی کی لہر آج مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، جس کے بعد موسم معمول کے مطابق آ جائے گا۔ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ جمعہ کو ملک بھر میں گرمی رہے گی، جبکہ شمالی علاقوں میں موسم معتدل رہے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات حسن کرانی نے کہا کہ سردی کی لہر ملک کی فضاؤں سے نکلنا شروع ہو گئی ہے اور رات تک پوری طرح نکل جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جمعہ کو موسم معمول پر آ جائے گا، جبکہ بعض علاقوں میں گرمی محسوس کی جائے گی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ریاض میں درجہ حرارت 3 سینٹی گریڈ رہا، تمام میں 7، بریدہ میں 2، حائل میں 4، ارر میں 4، الجوف میں 4، تبوک میں 5، نجران اور ابہا میں 9، مکہ مکرمہ میں 18 اور مدینہ منورہ میں 12 تھا، جبکہ شمالی علاقوں میں منفی اور بعض جگہوں میں منفی سے بھی نیچے رہا۔ کرپشن میں ملوث 386 لوگ گرفتار، تجاوزات پر 475 سے تفتیش۔ محکمہ نگرانی و انسداد بدعنوانی نے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر اب تک 386 لوگوں کو گرفتار کیا، جبکہ 475 افراد کے ساتھ ملازمت کے اختیارات میں تجاوز کرنے پر تفتیش کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نگرانی اور بدعنوانی نے کہا کہ کرپشن کے الزام میں گرفتار شدہ افراد پر فرد جرم عائد کیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ سرکاری مال کے ضائع، اختیارات کے ناجائز استعمال، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور غیر قانونی طور پر دولت جمع کرنے کے الزام میں گرفتار شدہ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ محکمے نے بتایا کہ زیر تفتیش کیسز میں 1294 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ مختلف شواہد اور دلائل جمع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کرپشن کے ملزمان نے مجموعی طور پر 170 ملین ریال کی خورد برد کی۔ محکمے نے کہا کہ اسے ملنے والے اختیارات کے تحت سرکاری خزانے کی حفاظت کے علاوہ اسداد کرپشن کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا رہے گا۔ محکمے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری املاک اور مال میں ناجائز تصرف، کرپشن اور عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قانون کی پکڑ سے دور نہیں ہیں۔ چھوٹے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ، لاپتہ پائلٹ مل گیا۔ اسی ریجن میں ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے سپرے کرنے والے ایک انجن کے چھوٹے طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ ریسکیو ٹیموں نے 16 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد لاپتہ پائلٹ کو تلاش کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ہنگامی لینڈنگ کا واقعہ سعودی عرب کے جنوب مغربی صوبے اسیر میں النماس اور المجادرہ کمشنریوں کے درمیان واقع جنگلات میں پیش آیا تھا۔ اسیر گورنیٹ کے ترجمان محمد بن دوسری نے بتایا کہ ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ موسم خراب تھا، ایئر کرافٹ کے کیپٹن کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسیر گورنیٹ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت کے ماتحت دواؤں کا سپرے کرنے والے ایئر کرافٹ نے النماس کمشنری کے مغربی علاقے میں ہنگامی طور پر لینڈنگ کی۔ وزارت ماحولیات کے ماتحت ہیلی کاپٹر معمول کے مطابق صحرا میں ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے دواؤں کا سپرے کر رہا تھا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کرافٹ کے کیپٹن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کیپٹن کا تعلق سوڈان سے ہے۔ وائرل ویڈیو میں کیپٹن نے کہا کہ اگر جنگلات میں ہنگامی لینڈنگ کا یہ واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا تو میں شاید دنیا میں نہیں ہوتا۔ ریسکیو ٹیموں کا شکر گزار ہوں، مجھے ان پر فخر ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کو چینل کی ویڈیو اچھی لگیں انہیں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.